अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. अल्लाह ताला के हक़ नाम के ताल्लुक़ से मैंने गुज़िश्ता जुमा में तबलीग की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि हक़ ज़ात से ताल्लुक़ हो तो हक़ फैलाना उसका एक तभी नतीजा है। और खुदा ताला के इस्म हक़ का जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ रंग में इस्तेमाल हुआ है
اس کا ذکر کر کے اس مضمون پر روشنی ڈالی تھی۔ سورہ عصر میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر کے مضمون کو باندھا گیا ہے، جو ہر جگہ جہاں بھی تبلیغ کا مضمون ہے وہاں صبر کا مضمون بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اکثر ظاہری الفاظ میں، کہیں دبے ہوئے مضمون کی صورت میں، مگر دعوت اللہ کا ذکر ہو اور صبر کا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ صبر ضرور کسی نہ کسی رنگ میں مذکور ہوتا ہے۔ بس اس پہلو سے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت صبور بھی ہوگی، شاید صبار بھی ہوگا وہ، اور اس کے اسماء میں یہ نام ملیں گے، لیکن آپ تلاش کریں سارے قرآن کریم میں کہیں صفات باری تعالیٰ یا اسماء باری تعالیٰ کے طور پر صبور اور صبار کے الفاظ نہیں ملتے، جبکہ حدیث میں ملتے ہیں۔ اور ترمذی کے آخر پر جو فہرست ہے خدا تعالیٰ کے اسماء کی، اس کے آخر پر صبور لفظ خدا کی ذات کا نام بتایا گیا ہے، خدا کا اسم بتایا گیا ہے۔ اور چونکہ روزمرہ ہم عبد الصبور اور امت الصبور نام بھی دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب اہل علم جنہوں نے یہ نام تجویز کیے وہ خدا کا نام تسلیم کر کے ہی اس کے ساتھ عبد یا امت کا لفظ لگاتے ہیں، ورنہ تو یہ ایک مشرکانہ نام بن جائے۔ بس حدیث کے حوالے سے بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، صبور، خدا کا صبور ہونا ایک قطعی بات ہے۔ سوال ہے کہ قرآن کریم میں کیوں یہ اہم صفت بیان نہیں ہوئی، جبکہ اس کا حق سے بڑا تعلق ہے اور اشاعت حق سے اس کا بہت تعلق ہے۔ تو اس پر غور کرتے ہوئے جہاں میں نے احادیث میں صبر کے مضمون کو پڑھا ہے، تو یہ معلوم ہوا ہے کہ صبر میں اصل میں بنیادی طور پر دو آزمائشیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں، ایک غصے کی آزمائش اور ایک رحم کی آزمائش۔ جہاں تک رحم کا تعلق ہے، وہ آزمائش دو طرح سے ہے، کسی دوسرے پر رحم آ رہا ہو یا اپنے آپ پر رحم آ رہا ہو، اپنے آپ کو قابل رحم حالت میں پائے، کیونکہ یہ دوسرے حصے کا تعلق کسی پہلو سے بھی اللہ کی ذات سے ہو نہیں سکتا، اور اس میں محض غصے والی حالت یعنی غضب کی حالت میں ہاتھ روک لینے والا مضمون ہے۔ اس لیے مضمون کے لحاظ سے تو قرآن کریم میں موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہوں پر خدا تمہاری پکڑ کرتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ تو یہ دراصل صبر ہی کی صفت ہے، مگر اس پہلو سے اسے حلیم کہا جاتا ہے۔ حلم ہی دراصل صبر کی ایک شکل ہے، اور چونکہ مضمون کے لحاظ سے صبر کا معنی پایا جاتا ہے خدا کی ذات میں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء ذات باری تعالیٰ میں صبور لفظ کو بھی داخل فرمایا۔ خدا کن معنوں میں صبور ہے؟ یہ تو نہیں کہ خدا کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک کوئی حملے ہو رہے ہیں اور وہ مجبور کیا جا رہا ہے، دردناک حالت میں پہنچ گیا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ ہاں، اس کے برعکس خدا کو غصہ دلانے کی بہت باتیں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ خدا کے خلاف باغیانہ اور شکر سے عاری رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر ان باتوں پر صبر نہ کرے تو تمام دنیا کو ہلاک کر دے۔ بس یہ صبر مجبوری کا صبر نہیں ہے، بلکہ حلم کا صبر ہے، اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جوابی کارروائی نہیں کرتا۔ اس صبر کے مضمون کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں پر بددعا کرنے کے تعلق میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک دشمن پر براہ راست غالب آنے کا تعلق ہے، مسلمانوں میں ابتداءً جو کمزوری کی حالت تھی، جسمانی لڑائی میں تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان پر غالب آ سکتے، نہ اللہ نے ان کو اس وقت اجازت دی کہ مقابلہ کریں، لیکن بددعا کا ایک رستہ کھلا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر
बासहाबा हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमें बद्दुआ की इजाज़त दें, या आप भी बद्दुआ करें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे, टेक लगाकर बड़े जलाल की हालत में उठ खड़े हुए और पहली कौमों के सब्र के वाक़यात बयान किए और ये इजाज़त नहीं दी कि उन पर बद्दुआ की जाए। अंबिया भी जब बद्दुआ करते हैं या जब भी करते हैं तो अल्लाह की इजाज़त से और बाज़ दफ़ा उसके इज़्न से करते हैं। तो ये सब्र ताकत का सब्र है, ये कमज़ोरी का सब्र नहीं है। इस सब्र में अल्लाह ताला से इंसान की मुशाबहत हो सकती है। वो गालिब है, वो तवाही की ताकत रखता है, फिर भी वो मोहलत देता चला जाता है। इन मानों में जो सब्र के मज़मून ही के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इंसान भी अगर मुकाबले की ताकत रखता हो और मुकाबले से बाज रहे अल्लाह की रज़ा की खातिर या किसी आला कदर के पेश नज़र, तो इसे भी सब्र कहा जाएगा। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को यूँ भी बयान फरमाया, गालियाँ सुन के दुआ देता हूँ इन लोगों को, रहम है जोश में और गैज़ घटाया हमने। और दूसरी जगह सब्र के लफ्ज़ इस्तेमाल करके भी इसी मज़मून को बांधा है। कम से कम इंसान बद्दुआ तो दे सकता है, गाली का जवाब गाली से भी दे सकता है, और अगर कोई हाजिर ना हो तो उससे ये भी ख़तरा नहीं कि तैश में आकर मुझे मारेगा, गायब में बदकलामी कर सकता है। मगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन तमाम उमूर में जो हैरत अंगेज़ सब्र का नमूना दिखाया है, दरअसल उसका तबलीग की कामयाबी से गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए अगरचे खुदा का इस्म सब्र हमें कुरान करीम में इस्म सब्र के मानों में कुरान करीम में दिखाई नहीं देता, मगर हिल्म के मज़मून में और बाज़ दूसरे मज़ामीन में सब्र का मज़मून ज़रूर मिलता है। अगर ये ना होता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को के नामों में सबूर नाम दाखिल न फरमाते, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से कलाम फरमाते थे। इसलिए बाज़ अस्मा ऐसे हैं जो बतौर वही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर फरमाए गए और उनमें सबूर नाम भी है। इस पहलू से चूँकि तबलीग से मैंने बयान किया है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और मज़मून दावत अल्लाह का बयान हो रहा था, मैंने चंद वो आयात चुनी हैं जिनके हवाले से मैं दावत अल्लाह की कामयाबी में सब्र की जिस हद तक ज़रूरत है और कैसे सब्र किया जा सकता है, इस मज़मून पर रोशनी डालता हूँ। एक तो जैसा कि मैंने बयान किया कुरान करीम की सूरत अल असर में ही फरमाया व तवासौ बिस्सब्र, सब्र के साथ नसीहत करते हैं। सब्र के साथ नसीहत का मतलब है नसीहत करना छोड़ते नहीं हैं, नसीहत करने से थक नहीं जाते और मसाइब पर सब्र की तलक़ीन भी करते हैं। ये सारे मज़ामीन इकट्ठे इसमें दाखिल हैं, मगर इस लफ्ज़ सब्र के मुख्तलिफ़ मौक़े पर इस्तेमाल की जो मिसालें हमें कुरान में मिलती हैं, अब मैं उनके हवाले से आपको समझाता हूँ। थुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलमरहमा, एक बाज़ सिफ़ात का ज़िक्र है, बाज़ हालात का ज़िक्र है। इन हालात में मोमिन क्या करता है और काफिर क्या करता है, इस मुआज़ने के आखिर पर फरमाया थुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, फिर वो बदबख्त जो नेकियों से महरूम रहता है, उससे ये नहीं होता कि वो उन लोगों में दाखिल हो जाए जो ईमान लाते हैं। अब उसका ज़िक्र छोड़कर ईमान लाने वालों का बयान शुरू हो गया। अल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलमरहमा, वो लोग जो ईमान लाते हैं वो सब्र के साथ नसीहत करते हैं
اور مرحمہ کی نصیحت کرتے ہیں یا مرحمت کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ اب مرحمت سے نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مراد یہ ہے کہ ان کی نصیحت کسی غصے یا انتقامی کارروائی کے نتیجے میں نہیں ہوتی، کسی حقارت کے نتیجے میں نہیں ہوتی، ان کی نصیحت کا سرچشمہ رحمت ہے، اور یہی معنی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین میں پایا جاتا ہے، رحمت للعالمین ہونے میں پایا جاتا ہے۔ جس نے سب سے زیادہ دعوت اللہ کرنی تھی اسے سب سے زیادہ رحمت بنایا گیا، اور تمام صحابہ کی بلا استثناء گواہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت میں غصے کا کوئی عنصر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ رحمت اور شفقت کے ساتھ نصیحت کیا کرتے تھے، اور رحمت اور شفقت کی نصیحت ہی ہے جو کامیاب ہوا کرتی ہے۔ بس وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں اور کامیابی سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ گفتگو کے دوران بات پہنچاتے ہوئے اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں کہ کیوں تبلیغ کر رہے ہیں، کیا کوئی نفسانی خواہش ہے عادات کے بڑھنے کی، یا محض اللہ کی رضا کی خاطر جس کو تبلیغ کر رہے ہیں اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی اپنی غرض ہے یا دوسرے کا بھلا ہے۔ دوسرے کے بھلا غصے سے تو نہیں چاہا جاتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پہ غصہ آ جائے اور آپ کہیں میں بھلا چاہ رہا ہوں تمہارا۔ رحمت ہی ہے جو دراصل تبلیغ کا محرک ہونی چاہیے، اور یہی رحمت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا محرک تھی۔ آپ کو رحم آتا تھا دوسروں پر، ان کی بدحالی پر، ان کی بدنصیبی پر، ان کے بد انجام پر، اور یہ رحم جوش مارتا تھا تو آپ ان کی خاطر تکلیف میں مبتلا ہو کے بھی نصیحت کرتے تھے۔ تو یہی وہ رحمت ہے جو صبر کی توفیق بخشتی ہے۔ صبر کا رحمت سے ایک براہ راست گہرا تعلق ہے۔ جتنا کسی سے پیار ہو اتنا ہی زیادہ اس کی طرف سے زیادتیاں انسان برداشت کر سکتا ہے۔ بعض مائیں بچوں کو جب دعائیں دیتی ہیں تو بعض دفعہ بچے غصے میں آ کے مارتے ہیں، آگے سے منہ نوچ لیتے ہیں، مگر ماں تو ہنستی رہتی ہے یا صبر کرتی ہے اور آخر دوا پلا کے چھوڑتی ہے، غصے کی وجہ سے نہیں بلکہ رحمت کی وجہ سے۔ بس رحمت کا صبر سے یہ تعلق ہے کہ جتنی رحمت زیادہ ہو اتنا ہی صبر کی توفیق بڑھتی ہے، صبر کا معیار اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن کریم نے صبر کے مضمون میں سب سے بلند و بالا دکھایا ہے، بلکہ صبر کرنے والوں کا اکٹھا ذکر کرنے کے بعد اگلے مرتبے اور مقام پر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے جو صبر سے بالا مقام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی تبلیغ کی کامیابی دراصل آپ کی رحمت میں تھی، اور چونکہ رحمت بے انتہا تھی اور سب دنیا پر چھائی ہوئی تھی، اس لیے اسی نسبت اور توفیق سے آپ کو صبر کا بڑا پیمانہ عطا کیا گیا، اور صبر کے بڑے پیمانے کو قرآن کریم ذو حظ عظیم کے الفاظ سے ظاہر فرماتا ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، یہ جو عظیم کامیابی ہے تبلیغ میں کہ دشمن جانثار دوست بن جائے، فرمایا وما يلقاها الا الذين صبروا، صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو یہ توفیق نہیں مل سکتی۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ عظیم توفیق تو دراصل اسی کو مل سکتی ہے جسے صبر میں سے بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، جس کو صبر کا پیمانہ بہت ہی وسیع ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر یہاں آپ کی ایک ایسی صفت بیان فرما دی گئی جو آپ کو تمام دوسرے صحابہ میں ممتاز کر رہی تھی، اپنی ذات میں ایک الگ مقام اور مرتبہ بنائے ہوئے تھی۔ اس صفت کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اکٹھی ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔
رحمت کے نتیجے میں تبلیغ ہو تو کامیاب ہوتی ہے، رحمت کے نتیجے میں تبلیغ ہو تو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اور صبر جو ہے پھر دو طرح سے تبلیغ کے کام میں ممد بنتا ہے۔ ایک یہ کہ جس پر رحم آئے اور آپ اس کی خاطر کچھ کرنا چاہیں، وہ نہ مانیں۔ بعض دفعہ اولاد، بعض دفعہ دوست اور قریبی اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کی اصلاح کریں، رحم جوش میں ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، آزاد اور خود مختار ہیں، تو اس صورت میں رحمت غم میں تبدیل ہوتی ہے، غصے میں نہیں تبدیل ہوتی۔ شریکہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنیا داریاں جو ہیں یا دنیا داریوں کے تعلق یہ نفرتوں میں بدل جاتے ہیں، مگر رحمت ہمیشہ صبر میں تبدیل ہوتی ہے، اور صبر کے نتیجے میں پھر دعا کی توفیق ملتی ہے۔ بس صبر کا ایک یہ فائدہ ہے، اور یہاں بے اختیاری دعا بنتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب رحمت کا جوش ہو اور بے اختیاری ہو تو وہ دعا مسترکی دعا بن جاتی ہے۔ ایسے شخص کی دعا جو کوئی چارہ نہیں پاتا، کوئی اختیار نہیں دیکھتا، وہ دعا بہت ہی عظیم الشان دعا ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جگہ پاتی ہے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صبر میں ڈھلتی تھی، صبر دعائیں بن جاتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تبلیغ کی کامیابی کا جو نقطہ بیان فرمایا وہ دعا ہی بیان کی ہے۔ حالانکہ جو قرآن کریم میں نصیحت کا مضمون ہے وہاں دعا کا ذکر ملتا نہیں۔ ودو الی سبیل ربے کا تو ہے، لیکن لوگوں کو بلانے کا ذکر ہے، اور آگے مضمون نصیحت اور پھر صبر میں ڈھل جاتا ہے۔ اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی ضرورت تو تھی مگر ذکر نہیں فرمایا گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ صبر کا مضمون اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سمجھیں تو حقیقت یہ ہے کہ صبر ہی ہے جو دعا کا محرک بنتا ہے، اور صبر والے ہی کی دعا ہے جو دراصل مقبول ہوتی ہے۔ بے صبرے کی دعا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خدا کے ہاں تو ہر دعا مقبول ہو سکتی ہے، لیکن عام قاعدہ کلیہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو صبر کرنے والے کی دعا ہے اس دعا میں بھی طاقت ہوتی ہے، اور صبر کرنے والے کی بد دعا میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا صبر اس پہ ٹوٹا، کیونکہ صبر کے نتیجے میں، چونکہ رحمت سے صبر کا تعلق ہے، انسان لمبے عرصے تک کسی کے ظلم برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے خلاف بد دعا کے لیے زبان نہیں کھولتا، لیکن ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ خود پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن دیا جاتا ہے کہ اب اس پر بد دعا کرو، تو وہ دعا جو ہے وہ بد دعا کی صورت میں وہ سب سے زیادہ قوت کے ساتھ دشمن پر بجلی بن کے گرتی ہے، اور ہر قسم کی طاقت خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، مگر دعا ہی میں وہ طاقت بنتی ہے جو آسمان سے پھر اترتی ہے، اور وہی صبر ٹوٹنا ہے۔ اصل میں عام دنیا کے محاورے میں صبر ٹوٹنے سے مراد یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ادھر صبر ہوا اور منہ سے کوئی کلمہ نکلا، ادھر کوئی شخص تباہ ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صبر آسمان سے ٹوٹتا ہے، اور وہی صبر ٹوٹتا ہے جو آسمان پر جاتا ہے اور مقبول ہو کر پھر عذاب الہی بن کر دوبارہ نازل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور صبر کی دعا چونکہ بد دعا قوموں کو ہلاک کر سکتی ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جلال کا اظہار فرمایا اس وقت۔ جو کمزور صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، بڑے دردناک حالات پیش کیے، یا رسول اللہ اب تو یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، حد ہو گئی ہے، کوئی بد دعا کی تو اجازت ملے۔ بڑے جلال سے آپ نے فرمایا بالکل نہیں، دیکھو تم سے پہلے کیسے لوگ تھے، کیا کیا ان پر مظالم ہوئے، کیسے کیسے ان کے سروں کو آروں سے چیر دیا گیا، مگر وہ صبر کرتے رہے، بس بد دعا کی بھی اجازت نہ دی۔
لیکن جب اللہ بد دعا کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس سے زیادہ قوم کی ہلاکت کو یقینی بنا دینے والی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں گزشتہ جرمنی میں جو میں نے بد دعا کا ایک مضمون بیان کیا تھا کہ اس کے پیش نظر ان کے جو چوٹی کے علماء ہیں جنہوں نے ظلم کی حد کر دی ہے ان کے خلاف بے شک بد دعا کریں۔ یہ ایک استنباط تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعلامات کے مطالعہ سے جو 1894 میں ہوئے تھے، اور میرا عموماً یہ طریق ہے کہ جس سال میں داخل ہوتا ہوں اس سال کے اعلامات پر خصوصیت سے نظر ڈالتا ہوں، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ اپنی برکتوں میں بھی اور نشانات میں بھی کئی رنگ میں دہرایا جا رہا ہے، اور بعض دفعہ تو سال بدلتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ورق الٹ گیا ہے، اب اگلے ورق کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس پہلو سے جب میں نے مطالعہ کیا تو اس سال کے الہامات میں نہ صرف اجازت تھی بلکہ حکم تھا کہ اب ان لوگوں پر جو سربراہ ہیں ظلم کے، ان پر بے شک بد دعا کرو، اللہم سحقہم تسحیقا مزقہم کل ممزق، اور پھر قبولیت کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو پارا پارا کر دیا۔ تو میں نے یہ بتایا تھا جماعت کو کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ساری قوم کے لیے بد دعا کی جائے۔ جو قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے اس پر کسی کو بد دعا کا حوصلہ نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کیسے ہی ظلم کرنے والی ہو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، اے دل تو ان لوگوں کی طرف نگاہ کر کہ آخر میرے آقا محمد رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ بس اس بد دعا کی اجازت کو میں نے مخصوص کر دیا تھا، اور اس میں یہ دلیل قائم کی تھی کہ قوم کی ہمدردی بعض دفعہ قوم کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے بد دعا کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو مسلسل قوم کی ہلاکت کے سامان کر رہے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے نحوستیں ہی نحوستیں پھیل رہی ہیں، جن کے ہوتے ہوئے شر بڑھ رہے ہیں اور مصیبتیں عام ہو گئی ہیں، جن کے ہوتے ہوئے خیر اٹھتی چلی جا رہی ہے، اگر ان پر بد دعا کی جائے تو یہ بھی در حقیقت جذبہ رحم ہی سے پھوٹنی چاہیے۔ قوم پر رحم ان کے لیے بد دعا کا تقاضا کرتا ہے۔ بس اپنے دل کو ٹٹول کر اپنی نیتوں کو صاف ستھرا کر کے وہ کام کریں جو انبیاء کی سنت کے مطابق ہوں، اور الہامات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ان کے اشارے پائے جاتے ہوں یا بعض دفعہ صریحاً ان کی ہدایت پائی جاتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انتظار کریں، وہ ضرور ظاہر ہوگی۔ بس تبلیغ کے جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں یہاں خصوصیت سے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے بغیر کوئی تبلیغ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا نام قرآن میں صبور اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بعض دفعہ بے اختیاریاں، مجبوریاں، قابل رحم حالت کا ہونا، یہ مضامین اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے غلط فہمی کا امکان تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے استنباط کرتے ہوئے آپ کا ایک نام صبور ضرور بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں صبور بننا ہوگا، اور وہ صبور بننا طاقت کے باوجود صبر دکھانا ہے، کمزوری کا صبر نہیں ہے۔ اور اس پہلو سے جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مظلوم ہوں، مجبور ہوں، بے اختیار ہوں اور کہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر تو ہوگا مگر بے حقیقت اور بے معنی ایک کمزوری کا نشان ہے۔ صبر وہ ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ہمارے گناہوں پر صبر کرتا ہے، ہمیں کچلنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن رک جاتا ہے، ان معنوں میں وہ صبور ہے۔ بس
جب بھی یہ لوگ بعض جگہ اقلیتیں بن جائیں گے اور بن رہے ہیں، جب بھی یہ مخالف آپ کے رحم و کرم پر ہوں، اس وقت ان سے حسن سلوک کرنا اور انتقامی کارروائی نہ کرنا یہ آپ کے صبر کی دلیل ہوگا۔ اگر مغلوب ہوں، کمزور ہوں اور کچھ نہ کریں اور طاقت حاصل کرتے ہی بدلے لینے شروع کر دیں تو ثابت ہوا کہ پہلے بزدلی تھی، نامرادی کی سی حالت تھی، ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ ہم خوب بدلے لیں۔ اس لیے بعض دفعہ فتح کے بعد فتح سے پہلے کے حالات آزمائے جاتے ہیں، فتح سے پہلے کے یہ اندرونی حالتیں کھل کر فتح کے بعد سامنے آ جاتی ہیں۔ یہی وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت کے منصب سے کچھ پہلے ایک رویا کی صورت میں دکھایا، اور مجھے غالباً اسی کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ پہلے جلسہ سالانہ پر ہی میں نے رویا بیان کی تھی، مگر اس مضمون سے چونکہ تعلق ہے اس لیے میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک مجلس میں احمدی اور غیر احمدی علماء کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن کچھ ہلکا ہلکا خاموش سا ہوں، کھل کر نمایاں اس میں حصہ نہیں لے رہا، لیکن اور علماء موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دلائل کے لحاظ سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ جب وہ مغلوب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے، سوال اٹھاتا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے تو تمہارے ساتھ شامل ہونے کی، تمہیں قبول کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ ہم نے اتنے ظلم کیے ہیں تمہارے اوپر، ایسی زیادتیاں کی ہیں، اگر ہماری تائید کے نتیجے میں تم غالب آ گئے تو تم ہمیں کچل دو گے، ہم سے سب بدلے لو گے۔ اس لیے ہم نے اپنے لیے ہدایت پانے کی راہ ہی کوئی باقی نہیں چھوڑی۔ اب ہم ڈرتے ہیں کہ تم غالب آ گئے تو ہم سے انتقام لو گے۔ اس وقت میں پہلے جو حصہ تھا وہ مجھے تفصیل سے یاد نہیں کن معنوں میں تھا، لیکن ہلکا نظر آتا تھا۔ ایک دم جوش سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں، یہ عجیب فکرہ زبان سے جاری ہوتا ہے کہ میں لجنہ امائل لا کے ان تیروں میں سے ہوں جنہیں ایک خاص وقت کے لیے بچا کر رکھا جاتا ہے، مگر بعض دفعہ وہ وقت اندازے سے پہلے آ جاتا ہے۔ بس اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ تیر استعمال ہو۔ وہ مقابلہ ہے چونکہ، اس لیے محاورہ تیر کا چل رہا ہے۔ مگر تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہم پر مظالم کیے، ہم سے آپ کو کیوں خطرہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھو، ایک عاشق مسلسل معشوق کے ہاتھوں ستایا جاتا ہے اور معشوق اس پر طرح طرح سے مظالم کرتا ہے، لیکن جب وہ معشوق پر غالب آ جاتا ہے تو اس سے معافیاں مانگتا ہے، اس کے پاؤں دھوتا ہے، اس کے پاؤں چومتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بے صبری کے نتیجے میں بات ایسی ہو گئی ہو جس سے تمہاری دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دو۔ عاشق انتقام لے کر معشوق سے اپنے غلبے کو نہیں مناتا، اور بھی اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ تو تم شوق سے آؤ اور احمدیت کو قبول کرو، تم دیکھو گے کہ ہمارا یہی حال ہوگا، ہم تم سے اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگیں گے اور تمہارا استقبال کریں گے جیسے ایک عاشق معشوق کا استقبال کرتا ہے۔ بس یہی وہ مضمون ہے در حقیقت جو اب عملاً جاری ہو چکا ہے۔ اس میں نصیحت بھی تھی اور پیشگوئی بھی تھی۔ پیشگوئی کا یہ معنی تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و رحمت سے میرے دور میں وہ اس خواب کی تعبیر اس طرح ظاہر فرمائے گا کہ جہاں بڑی بڑی شدید مخالفتیں تھیں ان پر ہمیں غلبہ عطا کرے گا، اور غلبہ رحمت اور محبت اور عشق کے نتیجے میں عطا کرے گا، اور اس غلبے کے بعد ہمیں متکبر نہیں ہونے دے گا، بلکہ اور بھی زیادہ ہم عاجزی کے ساتھ گر جائیں گے، اور جن لوگوں پر ہمیں فتح نصیب ہوگی ان کی پہلے سے بڑھ کر خدمت کریں گے۔ بس یہی ہے صبر اور رحمت کا مضمون۔ صبر سے اس کام کو کرتے چلے جاؤ،
لیکن انتقام کا کوئی جذبہ اپنے دل میں آنے نہ دو. رحم کی خاطر، محبت اور پیار کی خاطر اگر تبلیغ کرو گے تو لازماً اس میں کامیابی نصیب ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ سورہ الانعام آیت 35. کہ یقیناً رسولوں کو پہلے بھی جھٹلا دیا گیا، تجھ سے پہلے بھی جھٹلا دیا گیا. فصبروا، تو انہوں نے اس جھٹلانے کے نتیجے میں صبر کیا. علی ما کذبوا، اس بات پر جس پر ان کو جھٹلایا گیا، اس طریق پر یہ مانے ہیں جس پر انہیں جھٹلایا گیا. وہ اوذو، اور وہ بہت دکھ دیے گئے. حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان تک ہماری نصر آ گئی، ہماری مدد ان تک آ پہنچی. تو صبر کا دوسرا تعلق خدا کی خاطر دکھ برداشت کرنے سے ہے، جس کے نتیجے میں آسمان سے غیر معمولی نصرت کی تائید اترتی ہے. ایک پہلو میں نے بیان کیا ہے، اگر صبر کرنے والے کے دل سے ایسی بد دعا نکلے جو مومن کی شایان شان ہو، جو انبیاء کی سنت کے مطابق ہو، اس میں اذن الہی شامل ہو، تو وہ بد دعا دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز کام دکھاتی ہے. کبھی نصرت نہیں ملتی، خدا در مولا سے گندوں کو والا جو مضمون ہے، وہ اس میں یہی مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے. تو پہلی مثال میں نے آپ کو دی، جو ہم بد دعا کرتے ہیں اس کی جڑ بھی دراصل آخری صورت میں رحم پر ہے، اور ایک محدود طبقے کے لیے کرتے ہیں. اور اس میں میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ دعا کرنے میں بھی صبر ضروری ہے. صبر سے کرتے چلے جائیں اور جلدی نہ چاہیں. جب بھی خدا چاہے گا وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی. اور وہ جو دشمنی اور ظلم اور سفاکی میں نہ صرف خود بہت آگے بڑھ گئے ہیں بلکہ ساری قوم کو ظالم بنا رہے ہیں، اللہ کی تقدیر ضرور ان کو پکڑے گی، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. لیکن زیادہ توجہ رحمت والی اس دعا کی طرف کریں جس کے نتیجے میں قوم میں حیرت انگیز پاک تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ دیکھ، تجھ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول تھے جنہیں جھٹلا دیا گیا، اور جس طرح جھٹلائے گئے، وہ جس طریق پر جھٹلائے گئے، انہوں نے ان پر صبر کیا اور بہت دکھ دیے گئے، لیکن صبر نہیں ٹوٹا. حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی. آسمان سے جب نصرت آنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شان سے بھیجتا ہے کہ اچانک فتح ہی فتح ہو جاتی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کار پلٹ گئی ہو. تو وہ وقت بھی لازماً آئے گا. بعض ممالک میں آ رہا ہے اور حیرت انگیز روحانی انقلاب برپا ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ ہو کر رہے گا. جو چاہیں یہ علماء کر لیں، جو زور لگانا ہے لگا لیں، جس طرح چاہیں روکیں ڈالنے کی کوشش کریں، ہر روک ان کی خس و خاشاک کی طرح اڑا دی جائے گی. کوئی بس نہیں چلے گا. یہ خود پکڑے جائیں گے اور عبرت کا نشان بنیں گے، اور قوم کی اکثریت انشاءاللہ تعالی ہدایت پائے گی. لیکن ابھی دکھ اور صبر کے کچھ اور دن ہمیں دیکھنے ہیں، اس لیے دکھ کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں. اور یاد رکھیں کہ یہ سنت اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ فرمانے کے بعد کہ دیکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے بھی لوگوں کو، انبیاء کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا اور دکھ دیے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی. فرماتا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. یہ کوئی ٹلنے والی بات نہیں ہے. جس نصر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو کوئی دنیا کی چیز تبدیل نہیں کر سکتی.
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تیرے پاس مرسلین کی خبریں آ چکی ہیں، تو جانتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، بس اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی جس زور کے ساتھ جھٹلایا گیا ہے، جس ظلم اور سفاکی کے ساتھ جھٹلایا گیا ہے، تمام انبیاء کی تاریخ میں شاذ ہی آپ کو کوئی دکھائی دے جس کو اس طرح ظلم اور سفاکی کے ساتھ جھٹلایا گیا ہو۔ نوح کی قوم کی ایک مثال ہے، لیکن اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ یہاں مشکل یہ ہے کہ اس قوم کو ہم بچانا چاہتے ہیں اور اس قوم کے ظالموں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بس ایک طرف بد دعا محدود دائرے میں اللہ کی رضا کے تابع رہتے ہوئے ضروری ہے، دوسری طرف صبر ضروری ہے عام قوم کو بچانے کے لیے اور ان پر رحم کی خاطر۔ اگر ایسا ہوگا تو جیسا کہ میں نے آیت سے اس حصے پر زور دیا ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، ہماری نصرت اور فتح میں ایک ذرے کی بھی شک کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ ایک اور صبر کے ساتھ ایک اور مضمون کو بھی باندھا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب صلاۃ پہلے نہیں رکھا، حالانکہ صلاۃ بنیادی چیز ہے۔ فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ صبر ایک جاری چیز ہے۔ جب انسان دکھوں کی حالت میں صبر کرتا ہے تو اس کا دن بھی صبر میں کٹتا ہے، اس کی رات بھی صبر میں کٹتی ہے۔ ہر لمحہ بے چین ہوتا ہے، ہر لمحے صبر کی آزمائش ہوتی ہے، اور صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے کا وقت تو کبھی کبھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کا انتظار نہ کیا کرو، صبر کی حالت میں دعائیں مانگتے رہو، اور پھر جب نماز کا وقت آئے تو خصوصیت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر یا سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اور صبر کرنے والوں کی یہ دعائیں رائگان نہیں جاتی۔ بس ایک ضمنی فائدہ اس سے یہ بھی حاصل ہوا کہ اگر آپ صبر کرتے رہیں اور عبادت نہ کر رہے ہوں، صبر ہی کرتے رہیں اور آپ کا خدا سے کوئی ذاتی تعلق ہی قائم نہ ہو، تو یہ صبر رائگان جائے گا۔ کئی لوگ ہیں جو مصیبتوں میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے نتیجے میں اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتے۔ وہ صبر کسی کام کا صبر، کسی فائدے کا نہیں، کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتا، بلکہ ایسے صبر کرنے والے بسا اوقات صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی ان کی استعانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں صبر، ایمان لانے والوں صبر کے ساتھ استعانت کرتے رہو، یعنی اللہ سے مدد مانگتے رہو، اعانت مانگتے رہو اللہ کی۔ اس کا مطلب استعینوا والصلاۃ، اور نماز نہیں بھولنی۔ عبادت کا قبولیت دعا سے اور تعلق باللہ سے گہرا تعلق ہے۔ بس جماعت احمدیہ کو جہاں جہاں خصوصیت سے وہ دردناک حالات سے گزر رہی ہے اور صبر کر رہی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت لازم ہے، اور ہمیں اپنے عبادت کے معیار کو لازماً اونچا کرنا ہوگا۔ جنگ بدر کے وقت جو مقبول دعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہ عبادت ہی کے حوالے سے تھی۔ آپ نے عرض کیا کہ اے خدا، اگر اس میدان میں ہم مارے گئے تو پھر تیری دنیا میں کبھی عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ سب سے بڑا عبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے خود عبادت کے گر سکھائے تھے، تیری عبادت کرنے والوں کا خلاصہ تیار ہوا ہے جو انسانیت کا معراج ہے۔ اگر یہ مٹ گیا تو پھر کون عبادت سکھائے گا ان کو، اور کون عبادت کرے گا؟ یہ مضمون ہے۔ اور اتنی طاقتور دعا تھی کہ آنن فانن جنگ کی کھا پلٹ گئی۔ بس الصلاۃ کا اس مقابلے سے تعلق ہے جو کمزور لوگوں کا طاقتور لوگوں سے ہو جاتا ہے، اور وہیں صبر کا مضمون آتا ہے، اور وہیں صلاۃ کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔
بس اپنی عبادت کے معیار کو بھی بلند کریں اور اپنے گھروں میں اپنے گرد و پیش خصوصیت کے ساتھ نماز قائم کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ مجھ پر یہ تاثر ہے کہ ابھی بہت سی جماعتوں میں نماز کی طرف سے غفلت ہے۔ پڑھتے تو ہیں لیکن جس طرح نماز کے قیام کا حق ہے کہ پورے انہماک کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ خود بھی نماز پڑھنے والے ہوں، اپنے گرد و پیش میں بھی نماز کی تلقین کر رہے ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنا رہے ہوں، یہ چیز اس شان سے نہیں پائی جاتی، اور ضرورت ہے کہ ہر گھر میں ہمارے نماز کو اہمیت دی جائے، اور اگر نماز کو اہمیت دیں گے تو پھر آپ کا صبر اور بھی زیادہ پھلدار بن جائے گا، کیونکہ نماز کے ساتھ جب استعانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور نازل ہوگی۔ پھر صبر کا مضمون عبادت کے علاوہ عمل صالح سے بھی تعلق رکھتا ہے، یعنی خالی صبر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک کمزور، نکمے، بیکار، بد اخلاق آدمی نے صبر کر بھی لیا تو کیا صبر کیا؟ وہ تو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا، محض ایک کمزوری اور ناچاری کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس صبر کی تلقین فرما رہا ہے اس مضمون کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے ماحول کو بیان فرماتا ہے، وہ کون سا صبر ہے جو طاقتور صبر ہے، جس نے انقلاب برپا کرنے ہیں، کن لوگوں کا صبر ہے جو دنیا میں عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیا کرتا ہے، وہ لوگ جو اس طرح صبر کرتے ہیں، جو اس طرح صبر کرتے ہیں، اس طرح صبر کرتے ہیں۔ اور صلاۃ پر قائم فرمانے کے بعد صبر کرنے والوں کو پھر فرماتا ہے ان کے عام اعمال بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت دلکش اعمال ہوتے ہیں، لوگوں کی ان پر پیار سے نظریں پڑنے لگتی ہیں، ان کے کردار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے ہر قسم کے لوگ جو فرح فخور ہوں وہ مٹ جانے والے لوگ ہیں، مگر الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے دو وعدے ہیں، ایک مغفرت، اور اعمال صالحہ کے تعلق میں مغفرت کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ اعمال صالحہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم میں سے اکثر کئی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کئی کمزوریاں دکھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر صبر کے ساتھ اعمال صالحہ کرو، یعنی اس میں صبر اور اعمال صالحہ کے مضمون میں کئی پہلو ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ صبر کرو اور اعمال صالحہ بجا لاؤ، یا صبر کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لاتے رہو، کوشش کرتے رہو کہ تم سے نیک باتیں ظاہر ہوں، بدیاں ظاہر نہ ہوں، کوشش کرو کہ تم ایک پاک نمونہ دنیا کو دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا، تمہاری جو کمزوریاں ہوں گی ان سے صرف نظر فرمائے گا اور انہیں معاف فرما دے گا، اور تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بس یہاں بھی اجر عظیم اور مغفرت کو صبر ہی کے مضمون کے ساتھ باندھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ آیت سورہ حدود سے کی آیات تھی، جو کی آیت تھی 12ویں آیت جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اب سورہ الاحقاف کی آیت 36 آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ بس یعنی محمد جب میں کہتا ہوں تو مراد ہے اللہ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لیکن آیت میں نام مذکور نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے، مگر واضح ہوتا ہے، قطعی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہی مخاطب ہیں۔ تو فصبر جب کہتے ہیں تو مراد ہے اے رسول، اے محمد، فصبر، پس صبر کر، کما صبر اولو العزم من الرسل،
ایسا صبر کر جیسے رسولوں میں سے اولو العزم کیا کرتے تھے، یعنی عام نبیوں والا صبر بھی نہیں، وہ رسولوں میں سے بھی صبر کے معیار میں کچھ بہت بلند تھے، ان کو پیش نظر رکھ، کیونکہ تو خاتم النبیین ہے، تجھ سے تمام اخلاق میں بہترین کی توقع کی جاتی ہے، بس صبر کر کما صبر اولو العزم پڑھتا ہوں من الرسل، رسولوں میں سے جو اولو العزم تھے جیسا صبر انہوں نے کیا اس طرح صبر کر، ولا تستعجل لہم، اور ان کے لیے جلدی نہ کر یا جلدی نہ چاہ۔ کن کے لیے جلدی نہ چاہ؟ کفار کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، جن کے مقابل پر، جن کی اذیتوں پر صبر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو ظاہر معنی ہے کہ ان میں بد دعا کے لیے جلدی نہ کر، اور دوسرا ہے ان کا انجام دیکھنے میں جلدی نہ کر، جب وقت آئے گا تو ان کا انجام ظاہر ہو جائے گا۔ عام طور پر ترجمہ کرنے والے بد دعا ہی کی طرف جاتے ہیں، مگر تستعجل میں ہر قسم کی بات شامل ہے۔ بعض دفعہ انسان فتح دیکھنے کے لیے بھی بے قراری دکھاتا ہے کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، جلد فتح کیوں نہیں آتی۔ چنانچہ اسی مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں متاع نصر اللہ ہے، وہ بھی تو جلدی کرتے ہیں کہ کہاں گئی اللہ کی نصرت، کیوں نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کہ اولو العزم جو تھے انبیاء میں سے، وہ نہ عذاب میں جلدی چاہا کرتے تھے، نہ فتح کے لیے ایسی بے قراری دکھاتے تھے کہ صبح شام دیکھیں کہ کیوں ابھی فتح نہیں آئی۔ یہ اللہ کا کام ہے، خدا کی رضا پر راضی رہ اور جان لے کہ تیری دعائیں ضرور اثر دکھائیں گی، تیری کوششیں ضرور برابر ثابت ہوں گی۔ گھبرانے کی بات نہیں، دعا کرتا چلا جائے، یہ اللہ کا کرتا چلا جائے، یہ اللہ کا کام ہے کہ جب چاہے گا اس کی سزا کی تقدیر ظاہر ہوگی، جب چاہے گا اس کی جزا کی تقدیر ظاہر ہوگی، اور یہ دونوں تقدیریں مومنوں کے حق میں ہوں گی۔ بس اس پہلو سے بھی ہمیں صبر کے مضمون میں انجام کے متعلق بھی صبر کی تلقین سکھلائی گئی ہے۔ فرمایا کہ تو اگر ان کے لیے ان کا بد انجام چاہتا ہو اور جلدی کرے تو کیوں جلدی کرتا ہے؟ جب بد انجام آئے گا تو وہ لمبا زمانہ جو ان کو مہلت کا دیا گیا ہے وہ اس انجام کے سامنے ایسا دکھائی دے گا جیسے آنن فانن گزر گیا تھا۔ تو جلدی کرنے میں حکمت بھی کوئی نہیں۔ جو پکڑے جانے والے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں تو جس زمانے کو تو سمجھتا ہے کہ بہت لمبی اللہ نے مہلت دے دی ہے، وہ تو یوں ان کو گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ بس فرماتا ہے کانہم یوم یرون ما یوعدون، یہاں عذاب والے پہلو کو خصوصیت سے بیان فرمایا گیا۔ بس جب بھی خدا کا وعید کا وقت آئے گا، یوعدون سے مراد جو ان کو وعید دیا جاتا ہے، جس بات سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، جب وہ وقت آ جائے گا کیسے ہوں گے؟ کانہم لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، وہ یوں سمجھیں گے، وہ یوں اپنے آپ کو پائیں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ زندہ نہیں رہے، یا امن کی حالت میں اور عیش و عشرت کی حالت میں، تکبر کی حالت میں اور فخر کی حالت میں، گویا دن کی ایک ساتھ سے زیادہ ان کو حصہ نہیں ملا۔ اور جو مزے کے زمانے ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں تو وہ تھوڑے تھوڑے لمحے دکھائی دیتے ہیں، جو دکھ کے زمانے ہیں وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور ایک پل کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مضمون ہے جو اس بات میں کھول دیا گیا کہ ان کو اگر خدا نے پکڑنا چاہا، اگر یہی تقدیر ہوئی خدا کی کہ وہ پکڑے جائیں، تو تو دیکھے گا کہ ان کا ایک ایک پل ایک عذاب کا زمانہ بن جائے گا، اس قدر مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ ان سے وقت نہیں کٹے گا، اور جب وہ مڑ کر دیکھیں گے تو ان کے ماضی کے عیش و عشرت کے ایام یوں لگیں گے جیسے آنن فانن ہاتھ سے نکل گئے۔ تو پھر کس بات میں جلدی کرتا ہے؟ اور وہ شخص جس کی
تبلیغ کی بنیاد رحم پر ہو، اس وعید کو پڑھنے کے بعد تو اس کا دل دہل جائے گا کہ میں کیوں ان کے انجام کی جلدی کیا کرتا تھا، یہ تو بہت ہی قابل رحم حالت ہے۔ بس اس نقشے کو کھینچ کر اگر کوئی معمولی سا تردد بھی مومنوں کے دل میں باقی رہ گیا تھا تو اسے بھی دور فرما دیا گیا۔ فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جب خدا کے عذاب آتے ہیں تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ قومی عذاب بن جاتے ہیں، مگر وہاں ایسی صورت میں مومنوں کو بچایا جاتا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسقون کے سوا اور کسی کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک عمومی دستور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حادثتاً بھی کوئی مومن نقصان نہیں اٹھاتا، مگر قوم کا جب موازنہ قوم سے کیا جاتا ہے تو بلا شبہ مومن حیرت انگیز طور پر امن کی حالت میں رہتے ہیں، امن کے سائے تلے رہتے ہیں، اور دشمنی ہے جو ہلاک کیا جاتا ہے۔ پھر صبر کے مضمون کو اور کھولتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ سورہ النحل آیت 127 128 ہے۔ یہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ تو صبر کر، لیکن صبر اللہ کی خاطر کر۔ وما صبرک الا باللہ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صبر کی تفصیل، صبر کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ بھی کیا جاتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صبر کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرا صبر محض اللہ ہی اس کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ ایک یہ معنی ترجموں میں ملتا ہے۔ جو معنی میرے دل میں کھپتا ہے، جس پہ مجھے اطمینان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے محمد صبر کر، اور تیرا صبر اللہ کے حوالے کے سوا ہے ہی نہیں، تمام تر تیرا صبر محض اللہ کی خاطر ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے باوجود فرمایا ان پر غم نہ کر۔ اب یہاں بظاہر ایک تضاد دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے غم نہ کر، محمد رسول اللہ غم میں مبتلا ہیں۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی ایک نافرمانی کا انداز تھا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جہاں پیار کی نصیحت ہو وہاں حکم نہیں ہوا کرتا، وہاں دلداری کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ یہاں لا تحزن سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ ناراض ہوگا اگر تو حزن کرے گا۔ فرمایا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کہ حزن کی حالت میں مبتلا ہے، یعنی تیرا صبر رحمت کے نتیجے میں ہے، غصے کے نتیجے میں نہیں۔ اگر صبر دشمنی کے نتیجے میں، بے اختیاری کے نتیجے میں نہیں، اگر مظلوم بے اختیار ہو کر صبر کر رہا ہو تو بعض دفعہ بہت سخت غصے کے خیالات اس کے دل سے اٹھتے ہیں، ابلتے ہیں۔ بعض لوگ اس حالت میں پاگل ہو کر گالیاں بکنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی باقی ساری زندگی اپنے صبر کے زمانے کے غیظ و غضب کو گند کی صورت میں اچھالتی رہتی ہے، ہر وقت ان کے منہ سے بکواس نکلتی ہے۔ ایسے پاگل ہم نے بھی دیکھے ہیں، کیونکہ ان پر کسی نے ظلم کیا ہوا ہے، وہ ظلم اندر اندر ان کو کھا جاتا ہے، چونکہ بے اختیار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنا کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں، جب ان میں نظم و ضبط کی طاقت باقی نہیں رہتی، تو ہر وقت غیظ و غضب اچھلتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کو رحم آ رہا ہو اور غضب یا انتقام کا جذبہ نہ اٹھے، اس کے لیے کسی قسم کے غصے کا اظہار یا گالی گلوچ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دن بدن دل ہی دل میں گھلتا چلا جائے گا، اس کو ایک جاں غسل غم لگ جائے گا، اس کی جان کو کھانے لگ جائے گا۔ یہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نصیحت فرماتا ہے کہ حزن نہ کر۔ جیسے اپنے پیارے پر نظر کرتا ہے آدمی، اس کو کہتا ہے دیکھو صبر کر، تکلیف میں نہ پڑ،
یہ تو نہیں کہ حکم ہے اگر اس نے کہا کہ نہیں میں نے تکلیف محسوس کرنی ہے تو آپ ناراض ہو جائیں کہ میری بات نہیں مان رہا ہے. پیار کا انداز ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، یہ بتانا ہے کہ میری تیری ہر حالت پر نظر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس غم میں تو گھل رہا ہے. پر دوسری جگہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اتنا غم کہ تو اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہوتے. یہ صبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیونکہ تیرا تمام تر صبر صرف اللہ کی خاطر ہے. اس لیے اس میں حسن ہی حسن ہے، اس میں کوئی بد پہلو نہیں ہے، کوئی بد زیبی نہیں ہے. بس یہ وہ صبر ہے جسے ہمیں اختیار کرنا ہوگا. دکھوں کے مقابل پر ان کے لیے درد محسوس کرنا ہوگا. لا تحزن کا یہ استنباط نہ کریں اس سے کہ کوئی غم محسوس نہیں کرنا، جو مرضی ان کو ہو جائے. مراد یہ ہے کہ ایسا غم محسوس کریں کہ آسمان سے آواز آئے لا تحزن، اے میرے بندے اب اپنے آپ کو مزید نہ بھلا. یہی وہ آواز ہے جو تسکین پیدا کرتی ہے، جو غم نہ کرنے کا حکم نہیں دیتی، غم کے سامان اڑا دیا کرتی ہے. یہی وہ لا تحزن کا مضمون تھا جس نے آخر عرب کی کایا پلٹ دی اور تمام عرب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو گیا. یعنی حزن کا مقام ہی باقی نہیں رہا. بس اللہ ہمیں ان معنوں میں خدا تعالیٰ سے صبر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صبر میں اولو العزم کی شان ہو، ہماری صبر میں کمزوری اور بے چارگی نہ ہو. طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان کے لیے، ظالم کے لیے رحم چاہنے والے ہوں اور صبر کے ساتھ چمٹے رہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً وہ اجر عظیم ضرور ہمیں عطا ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.